بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 932 ہے، 932، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 102، 103 اور 104۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، آپ کے رب کی پکڑ، اذا، جب، اخذ وہ پکڑتا ہے، القرى بستیوں، وہی، جبکہ وہ ہوں، ظالمہ ظالم، ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم، نہایت دردناک، شدید شدید ہے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، یقیناً نشانی ہے، لمن، اس شخص کے لیے جو خافا، ڈر گیا، عذاب الآخرہ، عذاب آخرت سے، ذالک، وہ یوم آخرت، یوم، ایک ایسا دن ہے، مجموع کے جمع کیے جائیں گے، لہو، اس میں، الناس، سب لوگ، وذالک، اور وہ یوم، دن ہے، مشہود، کے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، وما نؤخرہ، اور ہم مؤخر نہیں کرتے اس دن کو، الا، مگر، لأجل معدود، وقت مقرر پورا کرنے کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارا رب جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی ہے اور سخت ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارا رب جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے۔ دوسری بات، اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تیسری بات، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ چوتھی بات، ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ پانچویں بات، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ چھٹی بات، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ساتویں بات، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں خالق ارض و سما کا ایک دستور اور قانون بتلایا جا رہا ہے کہ جب کسی بستی کے لوگ ظالم بن جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی زمین میں شرک اور کفر کی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایک دن اس بستی پر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس بستی کے لوگ اللہ کی سخت ترین پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو ان کی پکڑ اور گرفت سخت ترین بھی ہو جاتی ہے اور دردناک بھی ہو جاتی ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط پکڑ کے سلسلے میں کہ کذبوا بآیاتنا کلیہا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلا دیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔
سورہ مزمل کی آیت نمبر 16 میں فرعون کی گرفت کے سلسلے میں یوں کہا گیا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ان جھٹلانے والے ظالموں کو ہلاک کیا، اسی طرح ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے جو ان کی جیسی حرکتیں کریں گے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو نہیں چھوڑتے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اور یہ بات بھی یہاں ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بستی والوں کو ہلاک کرنا عدل و انصاف اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اس شخص کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، یعنی گزری ہوئی قوموں کے جو واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت۔ جس شخص کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ شخص وہ گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سنتا ہے اور کفر، ظلم اور دیگر گناہوں سے دنیا میں بچتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں نبیوں کی طرف سے دی گئی خبروں کے بارے میں شک نہیں ہوتا، چاہے وہ معاملہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ہو یا جزا اور سزا کا ہو۔ ایسے لوگوں کے دل میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جو پروردگار ظالموں کو دنیا میں عذاب دے رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ آخرت میں بھی عذاب دے۔ اور ایسے مومن عقل مند یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا میں مجرموں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ آخرت کے عذاب کو سمجھنے کے لیے ایک نمونہ ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا جس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جو سب کی حاضری کا دن ہوگا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کر دنیا کے سب سے آخری انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے، کوئی ایک انسان بھی ان میں سے چھوٹ نہیں پائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں یوں کہا گیا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے اور کوئی بھی شخص اس میں سے چھوٹ نہ پائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں یوں کہا گیا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں کہا گیا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا یہ دن سب کی حاضری کا دن ہوگا۔ اور وَمَنُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اس کے ذریعے سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ہم اس دن کو مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر تھوڑی سی مدت کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے قائم کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے، صرف اتنی ہی مدت کی تاخیر ہوگی جو ہمارے علم کے اعتبار سے محدود مدت کے ختم ہونے پر ہے۔ جب ہمارے علم کے اعتبار سے وہ محدود مدت ختم ہو جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ محدود مدت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے وہ مدت جب ختم ہو جائے گی تو اس مدت میں نہ کمی ہوگی اور نہ ہی اضافہ ہوگا، وہی دنیا کی عمر کا آخری دن ہوگا۔ لوگوں کو دی گئی مہلت ختم ہو جائے گی، اور یہ مہلت والی مدت اس لیے دی گئی تاکہ لوگ اپنے کفریہ اعمال سے باز آ جائیں، نیک اور ایمان اور توحید کو اختیار کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور نیک اعمال میں جڑ جائیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 58 میں کہا گیا بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا یقین ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے اور قیامت کا یقین ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے کہ ایک دن آئے گا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا، پورے انسان اس میں جمع ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا، اچھے لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔